آن لائن ٹیکنالوجی نیوز حاصل کرنے کے لیے سبسکرائب کے بٹن پر کلک کریں اور بیل آئیکن پریس کریں۔ شکریہ۔ السلام علیکم دوستو، میں ہوں محمد جمال ایم جی ایچ اسٹوڈیو کے ساتھ۔ دوستو، آج کی میں یہ ویڈیو جس عظیم شخصیت پر لے کر آیا ہوں وہ مسلمانوں کے پہلے خلیفۃ المسلمین کا جن کو خطاب دیا گیا، امیر المومنین کا جن کو پہلی دفعہ خطاب دیا گیا، وہ ہیں حضرت ابو بکر الصدیق۔ آج میں آپ کو ان کی سیرت طیبہ کے بارے میں کچھ مختصر وہ تعارف پیش کروں گا، جس کے اندر ان کی وہ میں آپ کو زندگی کے کچھ واقعات وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ تو آپ اس ویڈیو کو دیکھیں، انشاءاللہ آپ کے علم کے اندر اضافہ ہوگا۔ جی تو دوستو، چلیں آپ کو لیے چلتا ہوں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت مبارک کی طرف۔ آفتاب رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے درخشندہ ستاروں میں سب سے روشن نام، یار غار رسالت، پاسدار خلافت، تاجدار امامت، افضل البشر بعد الانبیاء حضرت ابو بکر صدیق کا ہے، جن کو امت مسلمہ کا سب سے افضل امتی کہا گیا ہے۔ بالغ مردوں میں آپ سب سے پہلے حلقہ بگوش اسلام ہوئے۔ آپ کی صاحبزادی حضرت عائشہ صدیقہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے محبوب زوجہ ہونے کا شرف حاصل ہوا۔ آپ کی ابتدائی زندگی اس کے بارے میں آپ کو معلومات دینا ہوں۔ واقعہ فیل کے 3 برس بعد آپ کی مکہ مکرمہ میں ولادت ہوئی۔ آپ کا سلسلہ نسب 7ویں پشت پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے مل جاتا ہے۔ آپ کا نام پہلے عبد الکعبہ تھا، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدل کر عبداللہ رکھا۔ آپ کی کنیت ابو بکر تھی۔ آپ قبیلہ قریش کی ایک شاخ بنو تمیم سے تعلق رکھتے تھے۔ آپ کے والد کا نام عثمان بن ابی قحافہ تھا، اسی وجہ سے آپ کو عبداللہ بن ابی قحافہ کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، اور آپ کی والدہ کا نام ام خیر السلمہ تھا۔ آپ کا خاندانی پیشہ تجارت اور کاروبار تھا۔ مکہ میں آپ کے خاندان کو نہایت معزز مانا جاتا تھا۔ کتب سیرت اور اسلامی تاریخ کے مطالعے سے ظاہر ہوتا ہے کہ بعثت سے قبل ہی آپ کے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان گہرے دوستانہ مراسم تھے۔ ایک دوسرے کے پاس آمد و رفت، نشست و برخاست، اہم معاملات پر صلاح و مشورہ روز کا معمول تھا۔ مزاج میں یکسانیت کے باعث باہمی انس و محبت کمال کو پہنچا ہوا تھا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بعثت کا اعلان کیا تو آپ نے بالغ مردوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کیا۔ ایمان لانے کے بعد آپ نے اپنے مال و دولت کو خرچ کر کے مؤذن رسول حضرت بلال حبشی سمیت بے شمار ایسے غلاموں کو آزاد کیا جن کو ان کے ظالم آقاؤں کی جانب سے اسلام قبول کرنے کی پاداش میں سخت ظلم و ستم کا نشانہ بنایا جا رہا تھا۔ آپ کی دعوت پر ہی حضرت عثمان، حضرت زبیر بن العوام، حضرت طلحہ، حضرت عبد الرحمن بن عوف اور حضرت سعد بن ابی وقاص جیسے اکابر صحابہ ایمان لائے، جن کو بعد میں دربار رسالت سے عشرہ مبشرہ کی نوید عطا ہوئی، یعنی کہ وہ لوگ جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کے اندر ہی جنت کی بشارت دے دی تھی۔ جب قریش مکہ کے مظالم اپنی انتہا کو چھونے لگے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو حبشہ کی جانب ہجرت کی اجازت دے دی۔ اہل ایمان کی بڑی تعداد نے اس پر لبیک کہا اور حبشہ کی جانب ہجرت کرنا شروع کر دی۔ اس موقع پر آپ بھی حکم نبوی صلی اللہ علیہ وسلم پر سر تسلیم خم کرتے ہوئے حبشہ کے سفر پر روانہ ہو گئے۔ تاہم اہلیان مکہ میں آپ کی عزت کا یہ عالم تھا کہ آپ نے اپنے سفر کا کچھ ہی حصہ طے کیا تھا کہ کفار مکہ کے ایک طاقتور سردار ابن دغنہ سے برداشت نہ ہو سکا۔ اس نے باوجود ایمان نہ لانے کے آپ کو روک لیا اور اپنی حمایت اور پناہ پیش کر دی۔ اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ مسلمان ہونے کے باوجود آپ کی مکہ میں کس قدر عزت و منزلت تھی۔ صدیق اور عتیق کا خطاب جو آپ کو دربار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم سے عطا ہوئے، آپ کو 2 موقعوں پر صدیق کا خطاب عطا ہوا۔ اول جب آپ نے نبوت کی بلا جھجک تصدیق کی اور سب سے پہلے ایمان لانے والوں میں شامل ہوئے، اور دوسری بار جب آپ نے واقعہ معراج کی بلا تعامل تصدیق کی۔ اس روز سے آپ کو صدیق اکبر کہا جانے لگا۔ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو ہجرت مدینہ کا حکم دیا تو آپ کو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم سفر بننے کا اعزاز حاصل ہوا۔ اس سفر میں آپ نے تمام مواقعوں بالخصوص غار ثور میں قیام کے دوران
حق کے دوستی ادا کر دیا۔ آپ کو اس سفر ہجرت کے حوالے سے ثانی الاثنین کا خطاب کا لقب دیا گیا جو کہ سورہ توبہ کے اندر ہے۔ آپ کو بدر، احد، خندق، تبوک، حدیبیہ، بنی نضیر، بنی مطلق، حنین، خیبر، فتح مکہ سمیت تمام غزوات میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمراہی کا شرف حاصل رہا۔ غزوہ تبوک میں آپ نے جو اطاعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اعلیٰ مثال قائم کی، اس کی نظیر ملنا مشکل ہے۔ اس غزوہ میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ترغیب پر تمام صاحب استطاعت صحابہ نے دل کھول کر لشکر اسلامی کی امداد کی، مگر ابو بکر صدیق نے ان سب پر اس طرح سبقت حاصل کی کہ آپ نے اپنے گھر کا سارا سامان لے آئے۔ اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا ہے ابو بکر گھر والوں کے لیے بھی کچھ چھوڑا ہے، تو آپ نے عرض کی یا رسول اللہ گھر والوں کے لیے اللہ اور اس کا رسول ہی کافی ہے۔ پروانے کو چراغ ہے بلبل کو پھول بس، صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس۔ دور رسالت کے آخری ایام میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نمازوں کی امامت کا حکم دیا۔ آپ نے مسجد نبی میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر مصلی رسول پر 17 نمازوں کی امامت فرمائی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اقدام آپ کی خلافت کی طرف واضح اشارہ تھا۔ ایک دفعہ نماز کے اوقات میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ سے باہر تھے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نہ پا کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نماز کی امامت کا کہا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امامت کرواتا دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ پسند کرتا ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز کی امامت کرے۔ یہ بات حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعتماد کا اظہار تھا۔ آپ ہی مسلمانوں کے پہلے خلیفہ ہوں گے، چنانچہ آپ پہلے خلیفۃ المسلمین جو ہے وہ منتخب ہوئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد صحابہ کرام کے مشورے سے آپ کو جانشین رسول مقرر کیا گیا۔ آپ کی تقرری امت مسلمہ کا پہلا اجماع کہلاتی ہے۔ بار خلافت سنبھالنے کے بعد آپ نے مسلمانوں کے سامنے پہلا خطبہ دیا۔ میں آپ لوگوں پر خلیفہ بنایا گیا ہوں، حالانکہ میں نہیں سمجھتا کہ میں آپ سے بہتر ہوں۔ اس ذات پاک کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، میں نے یہ منصب و امارت اپنی رغبت اور خواہش سے نہیں لیا، نہ ہی میں یہ چاہتا تھا کہ کسی دوسرے کے بجائے یہ منصب مجھے ملے۔ نہ کبھی میں نے اللہ رب العزت سے اس کے لیے دعا کی اور نہ ہی میرے دل میں کبھی اس کے لیے حرص پیدا ہوئی۔ میں نے تو اس کو بادل ناخواستہ اس لیے قبول کیا ہے کہ مجھے مسلمانوں میں اختلاف اور اب میں فتنہ ارتداد برپا ہونے کا اندیشہ تھا۔ میرے لیے اس منصب میں کوئی راحت نہیں، یہ ایک بار عظیم ہے جو مجھ پر ڈال دیا گیا ہے، جس کے اٹھانے کی مجھ میں طاقت نہیں سوائے اس کے اللہ میری مدد فرمائے۔ اور جو تم میں قوی ہے وہ میرے نزدیک کمزور ہے، یہاں تک کہ میں اس سے حق وصول کر لوں۔ ایسا کبھی نہیں ہوا کہ کسی قوم نے فی سبیل اللہ جہاد کو فراموش کر دیا اور پھر اللہ نے اس پر ذلت مسلط نہ کی ہو، اور نہ ہی کبھی ایسا ہوا کہ کسی قوم میں فاحش کا غلبہ ہوا اور اللہ اس کو مصیبت میں مبتلا نہ کرے۔ میری اس وقت تک اطاعت کرنا جب تک میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی راہ پر چلوں، اور اگر میں اس سے روگردانی کروں تو تم پر بھی میری اطاعت واجب نہیں۔ یہ تھا حضرت ابو بکر صدیق کا پہلا خطبہ جو انہوں نے مسلمانوں کی جماعت سے خطاب فرمایا۔ امیر المومنین منتخب ہونے کے اگلے روز آپ نے قصد کیا کہ اپنی تجارتی سرگرمیوں کا آغاز کریں تاکہ اپنے معاشی معاملات کو بھی انجام دیا جا سکے۔ تو راستے میں آپ کی ملاقات حضرت عمر سے ہوئی۔ حضرت عمر نے عرض کیا یا امیر المومنین آپ کہاں تشریف لے جا رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا تجارت کی غرض سے بازار کی طرف جا رہا ہوں۔ حضرت عمر نے فرمایا اب آپ امیر المومنین ہیں، تجارت اور مسلمانوں کے باہمی معاملات ایک ساتھ کیسے چلیں گے؟ آپ نے فرمایا بات تو عمر آپ کی درست ہے، مگر اہل و عیال کی ضروریات کیسے پوری کی جائیں؟ حضرت عمر نے عرض کیا آئیے حضرت ابو عبیدہ بن جرح کے پاس چلتے ہیں اور ان سے مشورہ کرتے ہیں، کیونکہ ان کو جو ہے وہ حکیم الامت کا خطاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا تھا اور اسی لیے وہ بیت المال کے نگران بھی تھے۔ دونوں اشخاص امین الامت کے پاس پہنچے اور صورتحال ان کے سامنے رکھ دی۔ حضرت ابو عبیدہ نے فرمایا اے ابو بکر اب آپ مسلمانوں کے خلیفہ ہیں، مسلمانوں کے مسائل اور معاملات کے ذمہ دار ہیں۔ خلافت کے معاملات کو نپٹانے کے لیے طویل وقت اور سخت محنت درکار ہوتی ہے۔ اگر خلیفہ تجارت کریں گے تو ریا کا حق نہ ادا کر سکیں گے، لہٰذا ان کے اہل و عیال کی ضرورت کے لیے بیت المال سے وظیفہ مقرر کر دینا چاہیے۔ اب سوال یہ تھا کہ وظیفہ کی مقدار کتنی ہوگی؟ اس موقع پر حضرت ابوبکر نے فرمایا جتنا مدینے کے کسی ایک مزدور کی آمدنی ہوتی ہے اتنا کافی رہے گا۔ عرض ہوا اتنے کم سے تو آپ کا گزارا نہیں ہو سکے گا۔ آپ نے فرمایا اگر اس سے ایک عام آدمی کے گھر کا گزارا ہو سکتا ہے تو خلیفہ کا بھی ہونا چاہیے، اگر نہیں ہو سکتا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک عام مزدور کس طرح گزارا کرتا ہوگا۔ چنانچہ خلافت اسلامی کے اس پہلے تاجدار کا وظیفہ عام مزدور کے مساوی مقرر ہوا۔
بعد ازاں آپ نے اس قلیل رقم میں مزید کمی کروا دی۔ واقعہ یوں ہے کہ آپ کو میٹھا مرغوب تھا، اب روز جو مقدار بیت المال سے عطا ہوتی اسی میں ہی گزارا کرنا دشوار تھا، تو اس پہ یہ کہ میٹھا کہاں سے آتا؟ آپ کی زوجہ محترمہ نے یہ کیا کہ روز جو آٹا بیت المال سے آتا اس میں سے چٹکی چٹکی جمع کرنا شروع کر دیا۔ جب اس کی مقدار زیادہ ہوگی تو ایک روز میٹھا تیار کر کے آپ کے دسترخوان پر رکھا گیا۔ آپ نے فرمایا یہ کہاں سے آیا؟ زوجہ محترمہ نے عرض کیا گھر میں بنایا ہے۔ آپ نے فرمایا جو مقدار ہم کو روزانہ ملتی ہے اس سے تو اس کی تیاری ممکن نہیں۔ زوجہ نے سارا ماجرا عرض کیا۔ آپ نے یہ سن کر فرمایا اس سے تو یہ ثابت ہوتا ہے کہ ہم کو اتنی مقدار جو روز کفایت کی گئی ہے ہم کو روزانہ زیادہ ملتی ہے، اس سے کم میں بھی گزارا ہو سکتا ہے، لہٰذا اس کو بیت المال میں داخل کروا دیا جائے اور آئندہ سے روزانہ ملنے والے وظیفے سے یہ مقدار کم کر دی جائے۔ یہ ایک تاریخ ساز حقیقت ہے کہ خلیفۃ المسلمین جانشین پیغمبر حضرت ابوبکر صدیق نے خلافت کا منصب و ذمہ داری سنبھالتے ہی پہلے روز اپنے خطبے میں جس منشور کا اعلان فرمایا، پورے دور خلافت میں اس کے ہر حرف کی مکمل پاسداری کی۔ آپ کی دینی و مذہبی خدمات تاریخ اسلام کا روشن باب ہیں۔ مغربی مورخین جو عموماً تاریخ اسلام کے واقعات بیان کرنے میں تعصب اور جانبداری سے کام لیتے آئے ہیں، عہد صدیقی کی کچھ الفاظ میں تشریح کرتے ہیں۔ حضرت ابوبکر کا دور گو کہ نہایت مختصر تھا، مگر خود اسلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی اور کا اتنا احسان مند نہیں جتنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ آپ کے جو کارہائے نمایاں آپ نے اپنی دور خلافت کے اندر سر انجام دیے، اس کے اندر جیش اسامہ کی روانگی، فتنہ منکرین زکوٰۃ، انسداد فتنہ ارتداد اور اس کے علاوہ تسخیر عراق و شام شامل ہیں۔ آپ نے مملکت اسلامیہ کے دونوں جانب موجود اس وقت کی بڑی طاقتوں کو للکارا۔ ایک جانب شام پر تسخیر کی خاطر پہلے حضرت اسامہ بن زید کے لشکر کو شام روانہ کیا، جس نے کیسر روم کی فوج کو شکست فاش دے کر شام کی فتوحات کا آغاز کیا۔ بعد ازاں حضرت ابو عبیدہ بن جراح اور یزید بن ابو سفیان کی قیادت میں لشکر کشی جاری رہی، یہاں تک کہ یہ جنگی لحاظ سے اہم ترین صوبہ کیسر روم کے اقتدار سے نکل کر اسلامی خلافت کا حصہ بن گیا۔ دوسری جانب حضرت خالد بن ولید اور حضرت مسنہ بن حارثہ جیسے مایہ ناز جرنیلوں کے زیر قیادت فوجیں روانہ کر کے شاہ کسریٰ کے اقتدار پر زبردست ضرب لگائی۔ اس کے بعد جو آپ نے ایک نمایاں کارنامہ انجام دیا اس کے اندر تدوین قرآن مجید شامل ہے۔ عہد خلافت میں قرآن پاک کو یکجا کر کے ایک مصحف کی شکل آپ نے تشکیل دی۔ اس کی ضرورت اس لیے محسوس ہوئی کہ عربوں میں سٹوریج کی قوت کو نہایت اہمیت حاصل تھی۔ کسی بھی چیز کو سٹوریج کی بنیاد پر یاد رکھنا تحریری صورت میں یاد رکھنے پر فوقیت رکھتا تھا، اسی لیے صحابہ کرام کی بڑی تعداد کو قرآن کریم کا بیشتر حصہ حفظ تھا۔ عہد صدیقی میں جنگ یمامہ ہوئی جس میں حفاظ کرام اور صحابہ کرام کی ایک بہت بڑی تعداد نے جام شہادت نوش فرمایا۔ اس موقع پر حضرت عمر فاروق کو یہ خدشہ لاحق ہوا کہ آنے والے دور میں حفاظ کی کمی کے باعث قرآن کریم میں اختلاف پیدا نہ ہو جائے۔ آپ نے یہ رائے صدیق اکبر کے سامنے رکھی کہ قرآن پاک کو ایک کتابی شکل میں مرتب کیا جائے۔ آپ نے اول تو انکار کیا، مگر جب اکابر صحابہ نے اصرار فرمایا تو آپ صدیق اکبر نے اس کو قبول فرما لیا اور کاتب وحی حضرت زید بن ثابت کو اس قرآن پاک کی ایک مجموعہ کی شکل میں مرتب کرنے کا حکم دیا، جنہوں نے صحابہ کرام کے سینوں میں محفوظ اور متفرق اوراق کو یکجا کر کے یہ خدمت انجام دی۔ بعد ازاں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں اسی صحیفہ سے نقول کروا کر دیگر صوبہ جات میں بھجوائی گئیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے وقت صحابہ کرام کی تسکین کی خاطر آپ کی استقامت اور خطبے کے ذریعے ان میں تسکین قلب پیدا کرنا اور امت میں انتشار کے خدشہ کے پیش نظر بار خلافت قبول کر لینا، قرآن کریم کی تدوین، مرتدین اور منکرین زکوٰۃ سے اعلان جہاد، حضرت اسامہ بن زید کی قیادت میں شام کی جانب لشکر روانہ کرنا اور اس عزم پر ثابت قدم رہنا، مملکت شام کی جانب افواج کی روانگی اور انہیں کمک پہنچانا، خلافت اسلامی کی جغرافیائی اور نظریاتی سرحدوں کے دفاع و استحکام اور عامت المسلمین کی فلاح کے لیے اقدامات، اسلام کی تبلیغ و اشاعت کے لیے تمام ممکنہ تدابیر اختیار کرنا آپ کی دینی اور مذہبی خدمات کے کارہائے نمایاں شمار ہوتے ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے جس شخص پر اسلام پیش کیا اس نے پس و پیش سے کام لیا، مگر ایک واحد ابو بکر تھے جنہوں نے میری ایک آواز پر لبیک کہا اور اسلام قبول کیا۔ اس کے بعد مزید فرمایا ابو بکر کے مال نے مجھے جتنا نفع پہنچایا اتنا نفع مجھے کسی کے مال سے نہیں پہنچا۔ اس پر حضرت ابوبکر صدیق نے روتے ہوئے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اور میرا مال سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی ہے۔ میں اگر اللہ کے سوا کسی کو اپنا دوست و خلیل بناتا تو ابو بکر کو بناتا۔ یہ تھے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے کلمات جو انہوں نے ابو بکر کی شان میں کہے۔
اس کے علاوہ بھی بہت سے موقع پر حضرت ابوبکر صدیق کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعریف کی اور ان کی جو ہے وہ شان اس کو بلند فرمایا۔ حضرت عمر فرماتے ہیں حضرت ابوبکر ہمارے سردار، ہمارے بہترین فرد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم سب سے زیادہ محبوب تھے۔ ایک موقع پر حضرت عمر نے ارشاد فرمایا کہ اگر ابوبکر شب ہجرت میں رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اور مرتدین سے قتال کا کارنامہ مجھے دے کر میری ساری عمر کے اعمال لے لیں تو میں سمجھوں گا کہ میں ہی فائدے میں رہا۔ حضرت عمر ارشاد فرماتے ہیں کہ ابوبکر نے ایسا راستہ اختیار کیا کہ اپنے بعد آنے والوں کو مشقت میں ڈال گئے۔ اس کے علاوہ حضرت ابوبکر صدیق کا عمدہ صحابہ کرام اجمعین کے ساتھ بھی ذکر ہے جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں ہی جنت کی بشارت دے دی تھی۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنتی ہیں، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنتی ہیں، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنتی ہیں، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنتی ہیں، طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنتی ہیں، زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنتی ہیں، عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنتی ہیں، سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنتی ہیں، سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنتی ہیں، ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنتی ہیں۔ آپ کی وفات کا جو صدمہ ہے وہ مسلمانوں کو 22 جمادی الثانی 13 ہجری بمطابق 23 اگست 634 عیسوی کو آپ نے 63 برس کی عمر میں مدینہ منورہ میں وفات پائی۔ اپنی وفات سے پہلے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسلمانوں کو ترغیب دی کہ وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ تسلیم کر لیں۔ لوگوں نے آپ کی ہدایت پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ تسلیم کر لیا۔ وفات کے وقت حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ تمام رقم جو بطور وظیفہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیت المال سے دوران خلافت لی تھی اپنی وراثت سے بیت المال کو واپس کر دی۔ آپ کی مدت خلافت 2 سال 3 ماہ اور 11 دن تھی۔ زندگی میں جو عزت و احترام آپ کو ملا بعد وصال بھی آپ اسی کے مستحق ٹھہرے اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں محو استراحت ہوئے۔ آپ کی لحد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بائیں جانب اس طرح بنائی گئی کہ آپ کا سر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شانہ مبارک تک آتا ہے۔ جو حضرت ابوبکر صدیق نے اپنی زندگی میں مشہور اقوال کہے ان میں سے کچھ آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ انہوں نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص دوسرے شخص کی تحقیر نہ کرے کیونکہ اللہ جل شانہ کے نزدیک ادنا درجے کا مسلمان بھی اعلیٰ درجہ رکھتا ہے۔ ہم نے بزرگی کو تقوی میں، بے نیازی کو یقین میں اور عزت کو تواضع میں پایا۔ اللہ جل شانہ وہی اعمال قبول فرماتا ہے جو صرف اس کی رضا کے لیے کیے جائیں۔ جس نے 5 وقتہ نمازیں پابندی وقت کے ساتھ خشوع و خضوع سے ادا کی تو وہ اللہ کی حفاظت میں آ گیا۔ آپ مزید فرماتے ہیں اے لوگو اللہ کے خوف سے رو، اگر رو نہ سکو تو رونے کی کوشش ضرور کرو۔ مسلمان کا حق مارنے والے پر اللہ کی لعنت ہوتی ہے۔ جس جسم کی غذا حرام ہو وہ جہنم میں داخل کیا جائے گا۔ آپ نے مزید فرمایا سچ بولنا اور نیکی کرنا جنت اور جھوٹ بولنا اور بدکاری کرنا دوزخ ہے۔ جس کام کے کرنے کا اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کا وعدہ فرمایا ہے اس کے کرنے میں جلدی کرو۔ اللہ تعالیٰ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درجات کو بلند فرمائے اور ہمیں بھی ان کے نقش پا پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایسی ہی حکمران عطا فرمائے جو صحابہ کرام اجمعین کے اور خلفائے راشدین کے طریقہ کار پر چل کر مسلمانوں کو ایک دفعہ پھر ان کا جو کھویا ہوا عروج ہے اس کو واپس لوٹا سکیں۔ اسی دعا کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا۔ کمنٹ کے اندر اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا کہ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی، اور اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل MGH اسٹوڈیو کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو یہاں سبسکرائب کے بٹن پر کلک کر کے سبسکرائب کر لیں تاکہ اسی طرح کی معلوماتی ویڈیوز آپ کو روزانہ کی بنیاد پر ملتی رہیں۔ شکریہ۔